حجاج بن یوسف کے لیے آتا نا، اس نے سنا کوئی فقیر آیا ہوا ہے، بڑا شورا ہے اس کا، دربار میں بلا لیا، کہا حضرت میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو فقیر نے کہا کہ تو دوپہر تک سویا کر. حضور چنگا وظیفہ دس رہے ہو، دوپہر تک میں سویا کروں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا لوگ تیرے شر سے محفوظ رہیں گے، تو سویا ہی رہے اندر. بڑا پریشان ہوا، کہتا ہے حضور کوئی دعا ہی کر لے میرے لیے. کہتا ہے یا اللہ ایدی جان لے ہی لے ہون. پھر پڑھے کہ دعا کی ہے، دعا دی ہے آپ نے. کہا تیرے لیے دعا کی ہے، کیوں؟ ظلم ہر روز تو کر رہا ہے، تیرا نامہ اعمال بھاری ہوتا جا رہا ہے، تیری جان جائے گی تو نامہ اعمال تیرے یہ ظلم نہیں آئیں گے نامہ اعمال میں. وقت کا ولی ہو تو وہ حق بولے، چاہے ظالم حکمران کے سامنے ہی کیوں نہ ہو. حضور غوث اعظم کے پاس وقت کا خلیفہ آیا نا مال لے کے، تو آپ نے کہا لے جاؤ یہ غریبوں کا خون چوس کر یہ مال جو تو نے کمایا ہے لے جا واپس. کہا نہیں حضور میرے اپنی محنت کی کمائی ہے. حضور غوث اعظم یہ کرامت ہے آپ کی، آپ نے وہ اشرفی لی ہے، وہ تھیلی لی اور نچوڑا، اسے خون نکلا ہے. کہا اتنا خون نچوڑتا کہ تیرے محل تک پہنچ جاتا، قرابت رسول کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں تجھے. یہ نڈر ہو، بزدل نہیں. نہیں کہ حالات خراب، ناموس رسالت پر اگلوں نے حملہ کیا، حضور کی ناموس پہ انگلی اٹھی ہے، پاکستان میں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، اور ادھر پیر صاحب اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے، جی باہر نکلنا ذرا حالات ٹھیک نہیں ہے. ایسی پیری پر لعنت ہے جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے نہ نکل سکے. ایسی مریدی کس کام کی، ایسی پیری کس کام کی کہ جب دین پر حملہ ہو، مسجدیں گرائی جا رہی ہو، سینما آباد، شراب خانے آباد، جوے خانے آباد، لیکن اسلام آباد کی خوبصورتی مسجدوں کی وجہ سے خراب ہے تو مسجدیں گرا دو. لعنت ہو ایسی حکومت پر بھی، لعنت ہو ایسے حکمرانوں پر بھی، لعنت ہو ایسے پیروں پر بھی کہ جو جا کے انہی کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. اسلام شجاعت ہو اس کے اندر، بہادری ہو اس کے اندر، وہ نڈر ہو، بزدل نہ ہو. امام حسین تو میدان میں نکل آئے یزید کے خلاف. سب سے بڑی گدی نشین امام حسین تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے سے بڑھ کے کوئی آستانہ ہے؟ حسین سے بڑھ کر بھی کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ وہ میدان میں نکل کے بچے تک کٹوا دے، اور ہم جناب کوئی کس گدی کا تو کوئی کس گدی کا، وہ جا کے حکمرانوں کی گود میں بیٹھ جائے. ایسی بغیرتی